بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کبھی سوچا ہے وہ چند سکے جو آپ نے کسی فقیر کو دیے، وہ روٹی جو کسی بھوکے کو کھلائی، یا وہ مسکراہٹ جو آپ نے کسی غمزدہ چہرے پر بکھیری، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے محفوظ ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اسے 700 گنا بڑھا کر دیتا ہوں۔ ماہ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے صدقہ، ایک ایسا عمل جو آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے شعبان، صدقہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آپ کے ساتھ تہجد کا معجزاتی حقیقت بھی شیئر کروں گی جو کہ ایک بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دینا۔ یہ مال، کھانے، کپڑوں یا کسی اور چیز کی شکل میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مفہوم صرف مالی مدد تک محدود نہیں ہے۔ مسکرانا، کسی کی مدد کرنا، اچھے الفاظ کہنا، یہ سب بھی صدقہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کی بہت قدر و قیمت ہے۔ اصل چیز مال کی مقدار نہیں، بلکہ اخلاص جس کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ صدقہ دینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا مال کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا ایک دانہ ہونے سے 700 دانے اگاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خواہ خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں، اور جو غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حقدار ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صدقہ صرف غریبوں کی مدد کا ذریعہ نہیں، بلکہ ہمارے نفس کی تربیت کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ ہمیں سخاوت، درگزر اور صبر سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، بہترین عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسے کسی کو راستہ پار کرانے میں مدد دینا یا راستے سے کوئی رکاوٹ ہٹانا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صدقہ ہمیشہ بڑی رقم دینا نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم ہیں۔ اب ہم ماہ شعبان میں صدقہ دینے کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ یہ مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے اور اس کی روحانی تیاری کے لیے بہت خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں خاص طور پر عبادت اور صدقہ اور خیرات میں اضافہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں ان کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی تھی، لیکن شعبان میں بھی وہ بہت زیادہ صدقہ دیتے، یہاں تک کہ ان کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا کی مانند محسوس ہوتی۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں رمضان سے پہلے شعبان میں صدقہ دینا شروع کرنا چاہیے تاکہ ہمیں نیکیوں کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جہنم کی آگ سے ڈھال بن جاتا ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہم بخل، حسد
اور دنیا کی محبت سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس سے دل میں نرمی اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور اضافہ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ احادیث میں ذکر کیا گیا۔ رمضان سے پہلے شعبان میں صدقہ دینا ایک بہترین موقع ہے اپنی آخرت سنوارنے کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں اور بیواؤں کی مدد کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، کسی کے علاج کا انتظام کریں۔ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کو بھی ہم سمجھیں، جیسے کسی کو پانی پلانا یا مسکرا کر ملنا۔ جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے وہ ضائع نہیں ہوگا، آج کی میریکل بلکہ اللہ سٹوری تعالیٰ اس کو کی کئی طرف گنا چلتے بڑھا ہیں۔ کر ہمیں واپس الشبا، عطا کرے یہ گا۔ الشبا اللہ کی تعالیٰ میریکل ہمیں ماہ سٹوری ہے شعبان میں زیادہ سے زیادہ ان کو صدقہ دینے محبت اور میں رمضان دھوکا کی ہوا تیاری کرنے اور کی دھوکے توفیق عطا موزے نے فرمائے۔ ان کو آمین۔ بچا لیا۔ الشبا کا کہنا ہے کہ میں نے ایک لڑکے سے محبت کی، وہی میرا سب کچھ تھا، میری دنیا، میرا خواب۔ میں نے اسے اپنا نصیب سمجھا اور اس سے شادی کر لی۔ میرے والدین میرے خلاف تھے، انہوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا وہ میری خوشی نہیں چاہتے، وہ میری محبت کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے تہجد میں دعائیں کیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہی میری تقدیر ہے۔ لیکن شادی کے سب کچھ بدل گیا۔ اس کا گھر جہاں میں نے سکون ڈھونڈنے کی امید لگائی تھی، میرے لیے ایک قید خانہ بن گیا۔ اس کی فیملی نے میرے ہر عمل پر قابو رکھ لیا۔ میں کیا پہنوں، کس سے ملوں، کیسے بات کروں، سب کچھ ان کے قابو میں تھا۔ میرے والدین کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ میں خوش نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن میں اتنی بری طرح سے ان کے جھوٹے خیالات میں جکڑی جا چکی تھی کہ میں نے خود اپنے والدین کو چھوڑ دیا۔ انہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی۔ میں نے ان سے بات کرنا بند کر دی، بلکہ دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کر لی، یہ سوچ کر کہ میں اپنی شادی بچا رہی ہوں۔ لیکن وہ والدین تھے، انہوں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے انہیں چھوڑ دیا تھا، مگر انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ وہ تہجد میں اٹھ کر میرے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے کہ مجھے واپس لے آئے، مجھے ہدایت دے۔ پھر ایک دن میری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو اس سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم نے اسے بالکل ویسا بنا دیا ہے جیسا ہم چاہتے تھے، ابھی ہماری مرضی کے مطابق چلے گی۔ میرے لیے یہ الفاظ میں ایک بجلی صاف کے ہو جھٹکے گئی۔ کی طرح میں نے تھے۔ سوچا تھا کہ یہ محبت تھی، لیکن یہ تو صرف قابو پانے کا کھیل تھا۔ میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن بدلے میں مجھے محبت نہیں ملی، بس قید ملی، غلامی ملی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرے والدین ہی میرے اصل دنیا تھے، وہی میری اصل محبت تھی۔ جب میں نے انہیں ٹھکرا دیا تھا، تب بھی انہوں نے میری ہدایات کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ انہی کی دعائیں تھیں جو میرے لیے روشنی کا ذریعہ بنی۔ میں نے ہمت کی، میں نے لڑائی لڑی اور میں اس قید سے نکل آئی۔ آج میں صرف ایک بات جانتی ہوں، ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جو دعا وہ تہجد میں مانگ لے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں صرف خیر ہوتی ہے۔